فراخی کے لیے، کشائش رزق کے لیے بھی بعض مسنون دعائیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کو بتلائی اور سکھلائی ہیں، تو ہمیں بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، سورہ قصص کی 24 نمبر آیت کریمہ کا حصہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرماتی ہیں، مال و ثواب میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اغفر لی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، یہ ساری رزق میں برکت کی، مال و ثواب میں برکت کی مسنون دعائیں ہیں۔ یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کی تھی کہ جب مہمان آئے، قافلہ آیا، مہمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام گھروں سے جواب ملا کہ ان کی میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے گھروں میں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، مجمل کبیر کے الفاظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بھنی ہوئی بکری ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کیا فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ابھی ہمیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا من فضلک و رحمتک، یہ اللہ نے اپنا فضل تو دکھا دیا، ابھی اللہ کی رحمت کے ہم منتظر ہیں۔ تو یہ بھی مسنون الفاظ ہمیں جو ہے وہ کشائش رزق کے لیے، رزق میں فراخی کے لیے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ مسجد میں داخلے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی